اللہ کی توفیق سے آج ہم جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے۔ یقیناً جو بھی نیکی ہے وہ ہم اپنے رب کی توفیق سے کرتے ہیں، اس کی مدد اور توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو گناہ ہیں وہ ہمارے نفس کی کوتاہیاں ہیں، ہمارے نفس کی شرارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ محترم، اس وقت جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جن کا ہمیں سامنا ہے، ہم اپنے گھر کے حالات دیکھ لیں، اپنی فیملی کے حالات دیکھ لیں، ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں، ہم اپنے کاروباری لحاظ سے حالات دیکھیں، یا پوری امت مسلمہ کے حالات دیکھیں، جن حالات کا آج ہمیں سامنا ہے، اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ زمینی آزمائشیں بھی ہمارے اوپر ہیں اور آسمانی آزمائشیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رمضان کے اندر زلزلوں کا آنا، بے موسم بارشوں کا ہونا، سیلابوں کا آ کر فصلوں کو برباد کر دینا، لاکھوں جانوں کا متاثر ہو جانا، کبھی آسمان سے آفتیں آتی ہیں، کبھی زمین سے آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہا ہے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کہ اپنی اصلاح کرو، اپنا جائزہ لے لو، بڑا فکر کرو کہ آخر ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو مادی سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں، دنیا کی سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں، آخرت کی سوچ کے ساتھ، ایمان کی سوچ کے ساتھ، عقیدے کی سوچ کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، ہمارے لیڈر ہوں، ہماری حکومتیں ہوں، ہماری اپوزیشنیں ہوں، جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ ہم سب اس میں شامل ہیں، عوام بھی بحیثیت عوام قوم، ہم ہر چیز کو مادی سوچ کے ساتھ، دو چار کے ذہن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام مسائل ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے وہ انفرادی حیثیت سے ہوں یا اجتماعی حیثیت سے ہوں، وہ میرے خاندان کے مسائل ہوں، میرے گھر کے مسائل ہوں، یا پورے ملک اور امت مسلمہ کے مسائل ہوں، ان کا حل اللہ نے کتاب و سنت کے اندر رکھا ہے۔ لیکن ہم نے کتاب و سنت کو، اللہ کے دین کو صرف نماز، جمعہ، مسجد، رمضان تک محدود کر دیا۔ ہم اپنی مارکیٹوں کے اندر، ہم اپنے بزنس کے اندر، ہم اپنی تجارت کے اندر، ہم اپنے ملک کی پارلیمنٹ کے اندر، ہم ان نظاموں کے اندر، عدالتوں کے اندر اسلام کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اپنی سوچ کو لانا چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے رواج اور رسمیں کو لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے دین کو، اسلام کو، کتاب و سنت کو ہم اس کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صرف مسئلہ حکمرانوں میں تبصرے کر کے حل نہیں ہوگا، صرف چہرے بدل کے، نام بدل کے ہم اپنے ملک کی معیشت کو بہتر نہیں کر سکیں گے۔ جب تک ہم اپنے عقیدے کی صحیح معنی میں اصلاح نہ کریں، ہم اہل حدیث، اہل سنت ضرور کہلاتے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں۔ ہم نے چند چیزوں کا نام عقیدہ رکھ لیا ہے، ہم نے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم زبان سے ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کو اللہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو روکنے پہ آئے دے نہیں سکتا۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے زبان سے، مگر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے ماحول سے ہم اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنی خوشیاں دیکھ لیں، اپنی غمیاں دیکھ لیں، ہم اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں، ہم اپنے بیوی بچوں کا، اپنی بچیوں کا لباس دیکھ لیں، ہم اپنی شادی بیاہ، لین دین، معاملات دیکھ لیں، ذرا جائزہ تو لیں کہ کہیں اسلام نظر آتا ہے، کہیں قرآن نظر آتا ہے، کہیں سنت کو قائم کیا ہمیں نظر آتا ہے۔ جس گھر کا میں حکمران ہوں، 2 4 5 مرلے 10 مرلے کا گھر اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، اس پر کسی وزیر مشیر کی، کسی جنرل کی نہیں چلتی، اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، یہ میری
دنیا میں تو اسلام کو غالب دیکھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں اسلامی نظام تو لانا چاہتا ہوں، لیکن اپنے گھر میں اسلامی نظام لانے کے لیے تیار، اپنی خوشیاں اسلام کے مطابق بنانے کے لیے تیار، اپنے غمیاں خود سنت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں ہے بھائیو، ہم بحیثیت قوم سبھی اس گناہ کے اندر شامل ہیں۔ جس کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، کھلے عام کہتے ہیں وہ جی جھوٹ تو بغیر بھی کاروبار ہو سکتا ہے۔ کھلے عام ہم کہتے ہیں، ہم یہ عقیدہ ایمان اور دعوت زبان سے بھی کرتے ہیں کہ بھئی جھوٹ کے بغیر بھی کوئی کاروبار ہے۔ کوئی سادہ بندہ اگر جھوٹ کے بغیر بات کہنا بولا پا لے چار ہاتھ لگا کے ابھی سمجھ آ جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوڑی کر کے جھوٹ بول کے کسی کا حق مار کے کسی پر ظلم و زیادتی کر کے میں کچھ حاصل کر لوں گا، اور اگر مسجد میں آ کے پوچھو بتاؤ کہ جی جس کو اللہ دینے بھی آئے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو روکنے بھی آئے دے نہیں سکتا۔ ہماری عدالتوں میں ہماری مساجد میں کتنے مسائل آتے ہیں اس بات پر کہ وراثت کے جھگڑے بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے۔ اگر ایمان ہو تو وراثت کے جھگڑے ہوں، اگر عقیدہ یہ ہو کہ میرے رب نے جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، تو کوئی کسی کا حق قسم کرے، کوئی کسی پر زیادتی کرے؟ میرے بھائیوں آج ہم ایمان اور عقیدے سے خالی کریں، اگر حقیقت کی نگاہ سے جانتا ہے آج ہم اپنے ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں، صرف ایک نام کا عقیدہ ہے، چند چیزوں کا عقیدہ ہے، اپنی خواہشات اور اپنے پسند کا عقیدہ ہم نے اختیار کیا، وہ عقیدہ جو رب ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ کے نبی نے دی تربیت کر کے سارا کر دیا تھا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے جتنا دین اختیار کیا ہم جائزہ لے لیں، اگر داڑھی رکھتے ہیں تو اپنی پسند کی، اگر اپنی بیوی کو پردہ کرواتے ہیں تو اپنی پسند کا، دین والا پردہ نہیں ہے۔ باہر نکلیں گے پردہ، اور جی کار دیورہ کو اسی پردہ نہیں کرتے، سادے کار نہیں سختی کوئی نہیں ہے۔ کتنے دین دار گھرانے میں خود جانتا ہوں، جب نکاح کا معاملہ ہونے لگا کہتے جی پہلے بتا رہے سادے کار شریف پردہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنے جھوٹ بڑھ ہو گیا، کتنی جھوٹ آ گئی ہمارے اندر اللہ کے حکم اور اس کے نظاموں کے مقابلے میں کھل کے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شریف پردہ نہیں ہے۔ جب یہ روش مسلمانوں ہم اختیار کریں گے، جب یہ انداز یہ کردار ہمارا ہوگا، تو پھر اللہ سے کیا امید رکھو گے؟ یاد رکھو اللہ کا دین صرف ہماری دنیا نہیں سنوارتا، آخرت نہیں سنوارتا، ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، کم علمی اور کم عقلی ہے۔ ہم کہتے ہیں دین اپنی جگہ پر، دنیا اپنی جگہ پر، اور یہ سب تعلق کی پتہ ہے کہ کاروبار کی چیز ہوتی ہے۔ سب سے بڑا شیطان جو گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے، یہ سوچ کھولتی ہے، یاد رکھو کہ دین اپنی جگہ پر، دنیا اپنی جگہ پر۔ مانا کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے دین ایسا دیا کہ جو زندگی کے اوپر اپلائی نہیں کیا جا سکتا، اختیار نہیں کیا جا سکتا، بس یہ چند چیزوں کا نام دیا، باقی جو چاہے کرو۔ اللہ نے دین وہ دیا جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ کے بندو یہ تو دین وہ دین ہے جو تجھے جوتا پہننا بھی سکھاتا ہے، جو تجھے کپڑے پہننا سکھاتا ہے، جو تجھے کھانا کھلانا سکھاتا ہے، جو تجھے رات کو بستر پہ جانے کا طریقہ سکھاتا ہے، بستر پہ لیٹنے کا طریقہ سکھاتا ہے، تجھے سونے جاگنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کھانے پینے کا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جانے کا تجھے طریقہ سکھاتا ہے، تو تیرے بڑے بڑے مسئلوں میں تجھے کھلا چھوڑ دے گا؟ اصل ذلت کا سبب یہ ہے، ہمیں ماننا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا۔ اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے، یاد رکھو، اس وقت تک آسمانوں سے مدد نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا، جب تک ہم اپنے رب کے دربار میں اعتراف جرم نہ کریں، مانے اس چیز کو کہ ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، ہم نے اللہ کے دین کو حقیقی معنی میں اختیار نہیں کیا ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، ہم مکمل پکے سچے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل دین میں رب کہتا داخل ہو جاؤ، ہم داخل نہیں ہونا چاہتے۔
स्वीडन ने गुस्ताखी कर दी, कुरान चलाया। और भाइयों ठीक है, गुस्ताखी है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है, वो बड़ा गुनाह है, बड़ा दुख हुआ। कहते 2 अरब मुसलमानों के दिल गमज़दा है। लेकिन जरा जायजा लो कि कहीं हम खुद भी कुरान की गुस्ताखी तो नहीं करते। काफिर गुस्ताखी करे वाजिबुल कत्ल है। जनाब कुरान हमारी डेडलाइन है, उन्होंने कुरान पे जान भी कुर्बान कर देंगे। कौन जान कुर्बान करेंगे? जो कुरान की एक आयत पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है, वो कुरान के लिए जान कुर्बान करेंगे? ये उम्मत है जो कुरान का दिफा करेगी? ऐसी उम्मत से कि आलम में कुफर को कोई ऐसी आवाज, कोई मजबूत पैगाम पहुंचेगा कि जो खुद कुरान पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने सिर्फ नाम का कुरान से ताल्लुक रखा, बरकत के लिए ले आओ। मोदी साहब दुकान बनाई है, मार्केट का इस्तेमाल है, घर में जनाब जरा चंद आयतें पढ़ लो, आकर बस बुलंद आयतें पढ़ लो या गले में लटका लो या चूम में चाट लो, बस बरकत के लिए रखो इसको। अमल के लिए हम नहीं आना चाहते। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर बार बार ये कहे इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अमल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह ईमान के साथ बार बार ये कहता है अमल करना पड़ेगा, सालिह अमल करना पड़ेगा। अल्लाह का वादा उनके साथ है जो ईमान भी लाए और सालिह अमल भी किए। आज हम जरा जायजा लें कि हम अमल करने के लिए तैयार हैं। मेरा तो ये ईमान अकीदा है कि जो कुरान को जलाता है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, वो ना ईसाई है ना यहूदी है, क्योंकि कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है कि नहीं? जिसने कुरान को जलाया उसने ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की कि नहीं? जिसने कुरान को जलाया उसने मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की कि नहीं? वो किसी नबी का मानने वाला नहीं है, वो नबियों के गुस्ताख हैं, नबियों की तौहीन करने वाले हैं, वो झूठे हैं, वो अपने इस दावे के अंदर सच्चे नहीं हैं। लेकिन आओ, अक्लमंद इंसान वो होता है, अक्लमंद बाप वो होता है जो बच्चों का झगड़ा हो जाए तो अपने बच्चों को नसीहत करता है बजाय दूसरों के साथ सही फंसाने की, अपनी औलाद को समझाता है। जायजा हमें अपना लेना होगा कि आज कुफर को ये नौबत क्यों मिली, उनको ये जुर्रत क्यों मिली। आज हमारी जिंदगियों में, हमारी जुबानियों में, हमारे सांस चलते हुए हमारी आंखों के सामने रब के कुरान को जलाया जाए, उसकी तौहीन की जाए, नाउज़ुबिल्लाह उसको टुटे मारे जाए, उसको टॉयलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उससे सजे किए जाए। यहाँ तक नौबत आ गई। हमने क्या किरदार अदा किया? सिर्फ किरदार स्वीडन में जाके अदा नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भी हो सकता है। मैं अपने घर में भी कर सकता हूँ, मैं अपनी दुकान पर बैठ के भी कर सकता हूँ। आपके ज़हन में आएगा मैं स्वीडन तो जा ही नहीं सकता, मैं कैसे बदला लूँ? और भाई आओ, आज कुफर को पैगाम दो, अपने मन किरदार से दो, अपने घर के अंदर कुरान को कायम करो। अगर आज लोग कुरान को जलाते हैं तुम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। अगर आज लोग कुरान से दुश्मनी रखते हैं तो खुद भी कुरान का तर्जुमा सीखो, अपनी औलादों को भी सिखाओ। अगर आज लोग कुरान को जलाते हैं तो उतनी ज्यादा अपनी वफादारी अल्लाह की किताब कुरान के साथ बनाओ। ये बदमाशियां सारी सन 2000 के बाद शुरू हुई। एक साथी अमेरिका से आया, मुझे बताने लगा, कहता है कि वहां पर जब काफिरों ने गुस्ताखी की अल्लाह के नबी की शान में, अल्लाह अकबर, तो इस कदर ज्यादा वहां पर सीरत की किताबें इंग्लिश जुबान के अंदर सेल होना शुरू हो गई। उस गुस्ताखी की बिना पर उन्हीं के अंदर से लोग निकले कि जरा पढ़े तो सही ये शख्स है कौन। जब उन्होंने कुरान जलाया तो कुरान के नुस्खे दारुस्सलाम के जो न्यूयॉर्क में और दूसरे मुल्कों में, इंग्लैंड के अंदर थे, वो कब बढ़ गए। इतने गरीबे लोगों में इतने ईसाई मुसलमान हुए इस बात पर कि कौन शख्स है, जरा देखे तो सही ये कौन सी किताब है, जरा पढ़े तो सही। काफिर तो मुसलमान हो गए मगर मुसलमान बन सके नहीं बन सके। और मेरे भाइयों, मसाइल का हाल यहाँ है
ہر منبر سے یہ آواز اٹھنی چاہیے، ہر شخص کو یہ آواز اٹھانی ہوگی، یہ سوچ بنانی ہوگی، یہ عقیدہ اپنانا ہوگا کہ اگر رب ہمارے ساتھ راضی ہو گیا سارے مسئلے سدے کا رب کن سے ناراض ہوگا؟ جو IMF سے قرضے لے کے حکومتیں چلائیں گے، جو سودی نظام چلائیں گے، رب ان سے راضی ہوگا؟ رب ان سے خوش ہوگا؟ اللہ کی مدد ان سے آئے گی؟ جن کا یہ ایمان مانتے کہ سود کے بغیر نہ ملک چلتا ہے، نہ مارکیٹیں چلتی ہیں، نہ نظام چلتے ہیں، نہ کاروبار چلتا ہے، جو کھلے عام اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور وہ یہ توقع رکھیں کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور بھائیو، صحابہ کرام کی زندگیاں تو پڑھو، وہ جو لوگ عرب سے نکلے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، ٹوٹے پھوٹے جوتے تھے، دنیا ان کو بدو سمجھتی تھی، دنیا ان کو کسی سٹیٹس میں نہیں آتی تھی، کوئی ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ بکریوں کے چرواہے ہیں، یہ اونٹوں کو چروانے والے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں تھی، روم تھا، ایران تھا، صدیوں سے حکومتیں کرنے آنے والے، صدیوں سے آتش کدوں میں آگ جلانے والے، آگ کے پجاری تھے، سب کچھ تھا، بڑے مال تھے، بڑی شہرت تھی، بڑی جان ان کی بادشاہتیں تھی، سونے چاندی کے باغات تھے، بہت کچھ تھا۔ لیکن جب یہ عرب سے یہ نکلے جن کے پاس تلوار تھی تو میان نہ تھی، تیر تھا تو کمان نہ تھی، کسی کے پاس جوتا تھا کوئی ننگے پاؤں تھا، کوئی پیدل ہی چلا تھا، کسی کے پاس سواری تھی، کوئی بھوکا تھا تو پیٹوں پر پتھر تھے۔ جاؤ اپنی تاریخ اٹھا کر پڑھ کے تو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو تو صحیح، کبھی اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے اپنی تاریخ کو اٹھا کر پڑھو تو صحیح۔ وہ مدینے کے اندر جو بھوک تھی، معیشت کمزور تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آنے والا آیا، اپنا پیٹ ننگا کر کے دکھاتا ہے، آقا میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہبر و رہنما پیر و مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر تھے۔ کہا تو نے 1 باندھا ہے، تیرے پیر نے 2 باندھے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حالت یہ تھی کہ گھروں کے اندر بچے بھی بھوکے، بیویاں بھی بھوکی، مدینے کی گلیوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی بھوک کی وجہ سے، کہیں کہیں دن کا فرق آتا ہے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن نہیں، کئی ہفتے نہیں، 2 چاند گزر جاتے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا مانا چولہا نہیں جلتا؟ کہ گھر میں پکانے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ مدینے کی حالت ہے۔ ایک دن دوپہر کا وقت کائنات کے امام دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چل پڑے۔ شدید دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، گلیوں میں سنسانی ہے۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، دیکھا ابو بکر بھی آ رہے، کہا ابو بکر کدھر؟ خیر ہے اس وقت؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کتنے دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، کتنے دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ دھوپ نے عقیق کر دی، اللہ کے نبی برداشت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، کہا ابو بکر میری بھی یہ حالت ہے، میں نے بھی کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ بھائیو آج زیادہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہے، بڑے حالات تنگ ہے، جناب یہ ہے وہ ہے۔ مجھے ایک بات کا ذرا جواب دیں، ہمارے معاشرے میں زیادہ لوگ بیمار کھا کر ہو ہیں بھوکے رہ کر؟ زیادہ کھا کر بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ بھوک کی وجہ سے، اور ایک چیز کھانے کے بعد 2 چیزیں اس کو ہضم کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود نہ شکریہ ہے، نہ فرمانیاں ہیں، بغاوتیں اور سرکشیاں ہیں۔ کبھی ایک دن میری زندگی میں ایسا ہو کہ اس وجہ سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا؟ کبھی آئے زندگی میں ایک دن؟ ہم تو ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں ہمارا بلڈ پریشر لو بن جاتا ہے، کسی کا ہائی ہوتا ہے، کسی کا جو غصے میں کیا بات میرے سے نکاح ہوتا۔ اللہ اکبر، تب یہ اسلام ہمارے چلا ہوا کر چلتے ہیں، چند قدم چلے آگے عمر ابن الخطاب آگے، عمر خیر ہے کدھر؟
वही बात जो अबू बकर ने कहने की थी, अल्लाह के नबी कितने दिन हो गए कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, कायनात के इमाम, दो जहानों के सरदार, नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबियों के बाद अफजल तरीन इंसान अबू बकर सिद्दीक, और अबू बकर के बाद उमर वो शख्स कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी आना होता उमर इब्न खत्ताब होता। तीनों जा रहे हैं, इस वजह से घर से निकल पड़े कि तीनों को कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला था। चल पड़े, सहाबी के घर में गए, वाकया बड़ा प्यारा लग रहा है। खैर वो घर नहीं था, उसकी बीवी ने देखा, अल्लाह के नबी आए, अबू बकर आए, उमर आए, कहने लगे आप बैठे तशरीफ रखे, अभी मेरे खामद आ जाते, वो पानी लेने गए हैं। जब वो शख्स घर में आया, उसकी निगाहें सरकार के रुखे अनवर पर पड़ी, चेहरे अनवर पे पड़ी। अबू बकर को देखा, उमर को देखा, रिज़वान अल्लाह मजमईन, क्या कहने लगा, वल्लाहि कहता अल्लाह की कसम आज नीले आसमान की छत के नीचे मुझसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मेहमानों वाला शख्स कोई नहीं है। इतने अजीम लोग मेरे घर पे आ गए, इतनी अजीम हस्तियां आ गई। बकरी का बच्चा जिला किया, खाना खिलाया, खजूरे, पानी ठंडा पेश किया। जब खा के फारिग हुए ना तो प्यारे नबी फरमाया कि उमर जो खाया था इसका हिसाब देना पड़ता है। उमर रज़ी अल्लाह तआला रोना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी इतने दिनों बाद खाया, इतने दिनों बाद मिला। कहा कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन नेमतों का सवाल होगा उनमें एक ठंडा पानी होगा, एक साया होगा। हम साये से आगे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, गाड़ियों में भी एसी, घरों में भी एसी, मस्जिदों में भी एसी, दुकानों पर भी एसी, इतनी नेमतें हैं फिर भी रो रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा कैसा था, आपका घर कैसा था, उमर इब्न खत्ताब बयान करते हैं। एक दिन मैं चला गया अल्लाह के नबी के हुजरे में, क्या देख रहा हूँ, कायनात के इमाम खजूर के पत्तों की चटाई पर लेटे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, उमर आया, आप उठकर बैठ गए, कहते मैंने घर का जायजा लिया, जरा देखो तो सही मेरे आका के घर का फर्नीचर क्या है, घर के जनाब अंदर सामान क्या मौजूद है। जब जायजा लिया तो क्या देखते हैं कि घर के अंदर कुछ भी नहीं है, चंद जौ के दाने एक जगह पड़े थे, एक प्याला था और एक चटाई थी। ये अल्लाह के नबी की कुल कायनात थी, ये अल्लाह के नबी का घर था। और जो कमरे का हुजम था उसका साइज क्या है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, रात का वक्त तहज्जुद की नमाज अल्लाह के नबी अदा कर रहे होते, मैं लेटी होती, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करना पड़ता ना तो आप मेरे पाँव को हाथ लगा के मैं पाँव समेट लेती, तब जाकर सजदा होता था। छोटे छोटे खजूरों के पत्तों की छाप, 9 हुजरे, 9 बीवियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी की दीवार के साथ उनके हुजरे। एक भूख आ गया शख्स, अल्लाह के नबी कई दिन से भूखा, कुछ खाने को नहीं, आपने बुलाया अपने साथी को, कल जा जाके मेरे घर पता कर किया, एक घर में पता किया कुछ नहीं है, दूसरे पता किया कुछ नहीं है, 9 के 9 घरों में पता किया, किसी घर में खाने को कुछ नहीं था। कहते नफली रोजा, फर्जी रोजे की नियत पहले करना पड़ती है, नफली रोजे की नियत वक्त गुजरने के बाद भी, सहरी का वक्त गुजरने के बाद भी आप कर सकते हैं। दलील इसकी क्या है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने इस्लाम मस्जिद में नमाज पढ़ाते, फजर पढ़ते, अज़कार करते, इशराक पढ़ते, घर में आते, आकर पूछते आयशा खाने को कुछ है घर में, तो बाकी अल्लाह के नबी कुछ नहीं कहा, अच्छा चलो फिर मैं रोजे रख लेता हूँ। अल्लाह भाइयों मैं सोचता हूँ कितनी हदीस है जो ये फजीलत बयान करती है, रोजा खुलवाने का ये अजर है, कोई रोजेदार का रोजा खुलवाए उसको ये अजर मिलेगा। रखवाने के हवाले से क्या है, वो लोग ऐसे अजीब लोग थे, कुछ ना भी मिलता था नीयत के साथ रख देते थे। और कई बार ऐसे भी मौके आए सहाबा किराम के पास महाजों पर, सफरों पर ऐसे कठिन हालात भी आए कि नीयत का ही रोजा रखते थे, नीयत से खोलते थे, ना खोलने के लिए कुछ, ना रखने के लिए कुछ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले जो आखिरी सफर किया, तबूक का सफर, क्या सफर था, 18 बंदे, एक सवारी, एक खजूर, एक मुंह में डालता, चूसता, निकाल के दूसरे को दे देता, वो चूसता, तीसरे को दे देता, वो चूसता, दूसरे।
जिन्होंने ये हालात देखे थे, इन आजमाइशों में सब्र किया था और अल्लाह के दीन के साथ जुड़े थे, अल्लाह के दीन को कायम किया था, ईमान पे सौदा नहीं किया था, फिर अल्लाह अकबर खंदक का मौका है, अल्लाह के रसूल साहब को बुलाया गया, एक पत्थर नहीं टूट रहा, प्यारे नबी आए, कुदाल पकड़ी, मारा उसको, चिंगारियां निकली, कहा लो फता, ईरान फता और जिला फारस के सफेद महल, अल्लाह ये सारी चीजें तुम्हें देगा। इन हालात में ये बशारतें हो रही हैं, खुद पेट पे 2 पत्थर बांधे, सहाबा के पेट पे पत्थर है, हर तरफ खौफ और हरास है, 10,000 का लश्कर हर तरफ से मदीने को घेरे हुए हैं। वो इस यकीन के साथ आए थे कि उस वक्त मदीने की सीरत वालों की किताबों में, सीरत निगारों ने लिखा है, मदीने की कुल आबादी उस वक्त 10,000 नहीं थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे मिलाकर, यहूदी, मुशरिक, मुनाफिक सब मिलाकर 10,000 नहीं थे। ये 10,000 का लश्कर आया था खंदक के मौका पर। ये ज़हन लेकर आए थे, एक तरफ से दाखिल होंगे मदीने के अंदर, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, अपने घोड़ों के कदमों तले ड्रोन देंगे सबको, अंदर से बगावत होगी, हर तरफ खौफ था, भूख थी, सड़े की शिद्दत, सब कुछ था। इन हालात के बावजूद, इन हालात में अल्लाह के नबी ये बात कह रहे हैं, और मेरे सहाबा ना आज के दिन डट जाओ, मैं मोहम्मद इस बात का ऐलान करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज के बाद कोई भी काफिर मदीने की तरफ नहीं आएगा, अब से मदीने वाले आगे करते जाएंगे। और साथ लोगों में रात भारत की जब बशारतें दी तो मुनाफिक कहने लगे लो खान तब तक कोई नहीं तो गन्ना की करते रहे, सुबह ताकतों को मारने की बातें, सुबह ताकत को, यूरोप को, ईरान को शिकस्त देने की बातें। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, सूरत अहज़ाब की आयतें नाजिल हुई कि जो ईमान वाले हैं, जब हालात की सख्तियां होती हैं, इनका ईमान और बढ़ जाता है। आओ जितने हालात सकल हो जाए, माशी हालात सकल हो, पूरी दुनिया के पाकिस्तान भी फाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा ईमान होना चाहिए, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क, इसकी बुनियादों में लाखों शहीदों का खून है। हम भूल गए तो क्या हुआ, हमारे हुक्मरान भूल गए तो क्या हुआ, जिस रब की खातिर उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए चले से हिंदुस्तान से चलते हुए अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपनी इज्जतें, अपना सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान में आए थे कि पाकिस्तान मिल जाए जिसमें हम ला इलाहा को कायम करेंगे। इस पर उन्होंने कुर्बानियां दी थी, अल्लाह उन कुर्बानियों को नहीं भूला, जिसके नतीजे में ये मुल्क मिला था। इंशाअल्लाह अल्लाह उन कुर्बानियों की लाज रखेगा, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा, इंशाअल्लाह नहीं होगा। अल्लाह ने इसको बनाया ही बड़े अज़म काम, बड़े काम के लिए, ये इस्लाम का किला बनेगा, ये उम्मत का मुहाफिज बनेगा, ये नजरिए की, जिस नजरिए की बुनियाद पे बना है, उस नजरिए की इंशाअल्लाह ये हिफाजत करेगा, पूरी दुनिया में इसको कायम करेगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह का दीन मेरा और आपका मोहताज नहीं है, अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं है। अल्लाह कहते हैं अगर तुम मेरे दीन से फिर गए, मैं तुम्हें बदल के और लोग ले आऊंगा, मेरे आगे कौन सी मुश्किल है। काम मैंने लेना है, अपने बंदों से लेना है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरे दीन को छोड़ दिया, मैं तुम्हें बदल के और कौन ले आऊंगा, तुमसे काम दे दूंगा। तो भाइयों आओ, असल कामयाबी ये है, हम अपना जायजा लें, हम अपने इस्लाम की तारीख को पढ़ें। लोग फिर हालात बदले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से चले गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, वो गुजरा, बड़े फितने थे, बड़े मुर्तद हुए, वो सारा सिलसिला चला। उमर इब्न खत्ताब का दौर खिलाफत आता है, रोम भी फतह होता है, ईरान भी फतह होता है, फारस भी फतह होता है। ये सारी ताकतें मुसलमान इसको कदमों तले रोन डालते हैं। वो लोहे की ज़िराएं पहनने वाले, वो सोने चांदी के दरख्त और बुत्ते रखने वाले, वो 90 फुट के तख्तों पर सोने चांदी की जौहरात सजाकर बैठने वाले मुसलमानों के घोड़े उनको कदमों तले रोन डालते हैं। फिर जब मालिक गनीमत आया, अल्लाह अकबर, जब सीरत की किताबें पढ़ के देखो, इतना मान आया, इतना मान आया, मस्जिद नबी का सीन भर गया। उमर ने कहा बस कर दो, नमाजियों के लिए भी जगह छोड़ दो, मुसलमानों के घरों में रखवाओ। मुसलमानों के घर भर गए, घरों के सीन भर गए। ऐसा भी मंजर आया। फिर मदीने ने ऐसे दिन देखे, ऐसे हालात देखे इस मदीना की बस्ती में कि
کہ سارا دن کوئی زکات لے کے پھرتا رہتا ہے، آوازیں لگاتا رہتا ہے کوئی زکات دینے والا، شام ہو جاتی کوئی زکات کا مستحق ہی نہیں دیتا۔ ہر گھر سے یہ آواز تھی، سارے کاربرا مانتے سنتور تھی۔ جنہوں نے اللہ کے دین سے وفا کی، اللہ نے دنیا کو لا کر ان کے قدموں میں پھینک دیا۔ اللہ نے ان کی معیشت کو، ان کے کاروبار کو، ان کی ہر چیز کو بہتر کر دیا۔ کیا ہوگا آج کا تاجر کاروبار کرنے والا؟ عبد الرحمن بن عوف یہ صحابی ہے جو مہاجر تھے، ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے، جن کے بارے میں واقعہ معروف ہے، ایک صحابی کے ساتھ، سعد بن ربیعہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا ان کا۔ وہ انصاری ہے، یہ مہاجر ہے۔ وہ کہنے لگا میری 2 بیویاں ہیں، جو تجھے پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تو اسے نکاح کر لینا۔ میرے 2 گھر ہیں، ایک تیرا ایک میرا، میرے 2 باغ ہیں جن سے میری تجارت چلتی ہے، ایک تیرا ایک میرا۔ یہ اسلام کا بھائی چارہ تھا، یہ ایمان کا تقاضا تھا، یہ عقیدے کے وہ نظریاتی واقعات تھے، قربانیاں تھیں۔ نیلے آسمان کی چھت میں اس سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھے تھے۔ کوئی گولا تھا، کوئی گورا تھا، کوئی کالا تھا، کوئی عربی تھا، کوئی اجمی تھا، مگر اسلام نے ان کو ایک رشتے میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک لہی میں پرو دیا تھا۔ آج ہم نے اسلام کو چھوڑا، پر جو اپنے اخبارات اٹھاؤ، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹوں کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وراثت کے جھگڑے، زعما کاروبار کے جھگڑے، لین دین کے جھگڑے۔ آج یہ دن کیوں دیکھنا بنے؟ مسلمانوں ہمارے پاس تو وہ دین ہے جو کالے گورے کا فرق ختم کر کے ایک نبی میں پوری امت کو پرو دے۔ آج اگر یہ حالت آ گئی، ایک ماں کی اولاد ایک سال کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ دین کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے، ہمیں ماننا ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، تربیت کا بات تھی۔ کہنے لگا میرے بھائی، تیری بیوی، تیرا گھر، تیرا بال، تجھے مبارک ہو، میں کاروبار کرنا جانتا ہوں، مجھے بس بازار کا رستہ بتا۔ 5 سیرت والوں کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 دنوں کے بعد اس سے کاروبار شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 14 ملکوں کے اندر گھی کا کاروبار تھا، 14 ملکوں کے اندر۔ ایک دن مدینے میں زلزلہ سا برپا ہو گیا، زمین کانپنا شروع ہو گئی۔ کیا وجہ ہے، کیا ہوا؟ پتا چلا عبد الرحمن بن عوف کا تجارت کا قافلہ آیا، اتنے اونٹ تھے، اتنے گھوڑے تھے، مدینے میں داخل ہوئے۔ ام المؤمنین، اللہ کے نبی اسلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، ام المؤمنین کہنے لگی میں اللہ کے نبی سے سنا تھا عبد الرحمن بن عوف قدموں کے بعد گھسٹتا ہوا جنت میں جائے گا، یعنی مال اتنا آ جائے گا، یہ حالت ہوگی۔ جب سنا سارے کا سارا قافلہ اعلان کیا میں اللہ کے میں خرچ کروں، صدقہ کروں۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا آج کی کرنسی کا حساب لگا کر 27 کروڑ کا مال ایک مجلس میں عبد الرحمن بن عوف نے صدقہ کر دیا۔ جن کے نزدیک ایمان تھا اور وہ کاروبار کرتے تھے، صحابہ بھی تو کاروبار کرتے تھے، وہ صحابہ کاروبار کرتے تھے اپنی ذاتی اسٹیٹس کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ گھروں میں زندگیاں سادہ تھی، لباس سادے تھے، ان کا کاروبار اللہ کے دین سے، نماز سے، زکات سے، حج سے، جہاد سے ان کو نہیں روکتا تھا۔ تو بھائیو آؤ، وہی وعدے آج بھی اللہ کے ہمارے ساتھ ہیں، وہی منظر آج بھی بن سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ بڑی واضح آیت ہے، کاش کہ کوئی ہمارے وزیر خزانہ کو بتائے، بتائے، سکھائے اور وہ آگے قوم کی تربیت اس پر کرے، کیسے معیشت بہتر ہوگی، کاروبار میں برکت کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، اگر تو میرے ذکر سے، میری یاد سے غفلت برتو گے
فإن له معيشة ضنكا، میں تمہاری روزی کو تنگ کر دوں گا. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. جس قرآن پر من مٹنے کے لیے تیار ہو، جس قرآن کو چومتے ہو، چاٹتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو، وہ کہتے ہیں اگر تم نے مجھے خدا دیا، میرے ساتھ وفا نہ کی تو تیری زندگی تنگ ہو جائے گی. تیری معیشت فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم تیری روزی کو، تیری معیشت کو تنگ کر دیں گے. مسلمانوں، میرے نمازی بھائیوں، ہم ان کی بات نہیں کرتے جو جمعہ پڑھنے نہیں آئے. آخر اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے تو ہم سب جمع ہوئے. ہم ذرا جائزہ لیں کہ اگر ہمارا رب ہماری معیشت تنگ کر دے تو کوئی وزیر خزانہ بہتر کر سکتا ہے؟ کوئی IMF کے قرضے بہتر کر سکتے ہیں؟ کوئی نام چلے پارٹیاں بدل کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. کہا یہ تو سزا صرف دنیا کی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. دنیا کی سزا معیشت تنگ، اور آخرت کی سزا قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، آنکھوں سے اندھا ہوگا. اب جب آنکھوں سے اندھا ہوگا چیخے گا، چلائے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا، میری تو نظر بالکل ٹھیک تھی، مجھے تو دنیا میں نظر آتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہو گیا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا. آسمانوں سے آواز آئے گی، قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جب میری آیتیں تجھے پڑھ کے سنائی جاتی تھی، جمعے سنتا، درس سنتا، نصیحت سنتا، قرآن سنتا، منہ پھیر لیتا. فَنَسِيتَهَا، تو منہ پھیر لیتا تھا. ایک کان سے سنتا، دوسرے سے نکال دیتا. مولوی صاحب نے جمعہ بڑا پیارا پڑھا، بات بڑی پیاری تھی، واقعہ بڑا اچھا تھا، درس بڑا اچھا تھا، بات قرآن کی تھی، بس اس سے آگے تیرے پاس کچھ نہیں تھا. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو نے منہ پھیرا. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اے بدبخت انسان، جا آج تیرے رب نے تجھ سے منہ پھیر لیا، ٹھوکریں کھاتا ہے. اور بھائی دنیا کی ذلت برداشت نہیں ہو رہی، دنیا کی یہ حالات دیکھ کر پریشان ہو، آخرت میں کیا بنے گا آؤ اس کی بھی فکر کریں. دنیا اور آخرت کا مسائل کا حل اللہ کے ذکر، اللہ کی اطاعت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے. آؤ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائے. ہر شخص اپنے آپ کو بدلے. جو میں نے آج بیان کیا اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق دے دے، ایمان کی وہ مضبوطی اور پختگی دے دے. یاد رکھو ملک کے حالات کچھ بھی بن جائیں، اگر میں انفرادی اگر ٹھیک ہو گیا اللہ میرے گھر میں برکتیں نازل کر دے گا. ساری دنیا جو مرضی کہے میرے گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب ہر شخص ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہوا انشاءاللہ معاشرے ٹھیک ہوں گے. جب معاشرے ٹھیک ہوں گے آسمانوں سے برکتیں نازل ہوں گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصرهم واحفظهم وثبت اقدامهم، اللهم اعز الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا رب العالمین جتنے پریشان ہیں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو قرض کے اندر پھنسے اللہ کو قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہمارا تو مددگار بن جا، ہمارا آخرت میں بھی مددگار بننا. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کے نبی اسلام کی سچی محبت اور اطاعت والی زندگی نصیب کر دے، اور قیامت کے دن حوض کوثر کے ہاتھوں پانی نصیب فرما دینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.